آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک حملہ ہوا رؤف حسن صاحب پہ جو سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی ہیں، اور ان پہ جینڈر کمیونٹی کے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے آپ کو نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے ان پہ حملہ کیا تیزدھار ڈھالے سے. خیریت رہی، زیادہ گریو انجریز نہیں ہوئی. لیکن پریشانی کی بات یہ ہے، ابھی آپ سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے، کل جب میرا شو کر کے نکلے ہیں ہمارے ایک کے آفس سے اسلام آباد کے، تب بھی باہر یہی کسی قسم کا گروہ کھڑا ہوا تھا اور ان کو لگا کہ کوئی گڑبڑ ہے، تو خیر اس سے کچھ ہوا نہیں اینڈ ہی لیفٹ. تو کلیئرلی ان کو فالو کیا جا رہا تھا کل اور آج یہ حادثہ ہو گیا. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے، پتہ نہیں یہ سیاست کہاں پہ جا رہی ہے. اینی وے، دوسری جو علامی خبر یہ ہے کہ ایک لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں آج سویلین مارشل لاء لگ گیا. مارشل لاء میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شرمناک قانون پاس ہوا ہے پنجاب تو انہیں آپ کہہ لیں ڈیفیمیشن بل، کہ جی اگر کوئی آپ کے خلاف غلط جھوٹی خبر دے تو بالکل صحیح بات ہے. ہم خود کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو، ہم خود کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو پاگل پن چل رہا ہے اس پہ کوئی حدود قیود ہونی چاہیے. لیکن کیا اس کے نام کے اوپر آپ لوگوں سے بولنے کا، سوچنے کا، کچھ کہنے کا حق لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. لیکن آج یہ ہوا ہے. کل جو انہیں بل رات کو پاس کیا ہے، پوری آرگنائزیشنز، جرنلسٹ آرگنائزیشنز اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور یہ بات رکے گی نہیں. یہاں پہ قانون کیا بندہ کہ بے ہنگم قانون ہے، بیہودہ ہے. آپ اس قانون کے تحت اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کو اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی پہلے ٹریبیونل سے اجازت لینی ہوگی، اور اگر اس کو اجازت نہ ملے، اپنا دفاع کرنے کی اجازت نہ ملے، تو وہ ٹریبیونل اس پہ کم از کم 30 لاکھ کا جرمانہ اسی وقت ٹھوکنا اس پہ لازم ہوگا، وہ اس پہ لگے گا. یہ تو بھی رائٹ ٹو اپیل ٹو آپ کو لڑنا ہے ڈیفینس کرنے کے لیے. ٹریبیونلز کیا ہیں؟ سنگل ممبر ٹریبیونلز جو ایک جنبش قلم سے فارغ کیا جا سکتا ہے. ٹریبیونل جو ہیڈ کر رہا ہے بندہ، کوئی اس کو پروٹیکشن نہیں ہے ججز کی. ہر 18 ماہ بعد اس کی پرفارمنس ریویو بھی ہوگی. بالکل وہ ایک جنبش قلم فارغ. اچھا، آپ کو رائٹ آف ڈیفینس بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے لڑنا ہے. منیمم آپ پہ 30 لاکھ ہے. پھر آپ کے اوپر قانون شہادت اس میں سے ہٹ گیا. جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، پرائم منسٹر، چیف منسٹرز، پریزیڈنٹ، ان کے لیے پھر علیحدہ ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ ان پہ اگر ہتک عزت کی بات ہوگی تو ان کے لیے ہائی کورٹ کا سنگل بینچ بنے گا. یعنی کہ باقی جو کوئی آئے گا ہتک عزت کے لیے وہ عام کالے پیلے ٹائپ لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کو وہاں پہ بھی ایک پریویلیج قانون بنایا جا رہا ہے. اینڈ دس از ناٹ آل. اگر آپ کیس رائٹ بھی مل جاتا ہے آپ کو اپیل کرنے کا، اس پہ بھی وہ قیود لگا سکتے ہیں، کوئی شرائط لگا سکتے ہیں. مثلا کہہ سکتے ہیں، مثلا آپ نے دعویٰ کیا ہوا کسی پہ، کسی نے ہتک عزت کا مقدمہ کیا، اس نے 30 لاکھ کا دعویٰ کیا ہوا ہے، 40 لاکھ کا، تو ٹریبیونل کہہ سکتے ہیں آپ مقدمہ تب لڑیں گے یہ 40 لاکھ پہلے جمع کروا دیں ہمارے پاس. پہلے دن سے یہ قانون اس بیسس پہ بنا ہے کہ جس پہ کیس بنیا ہے وہ گلٹی ٹل پروون انوسنٹ ہے. قانون کہتا ہے جب تک آپ گلٹی پروو نہ ہو تب تک آپ کو انوسنٹ سمجھا جائے. یہاں پہ قانون کی بیسس دوسری ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو 3 ملین 30 لاکھ منیمم ہے، یہ 3 کروڑ تک جا سکتا ہے. سزا کے بعد وہ آپ کا فارمیٹ جو بھی آپ کا پلیٹ فارم ہے بند کیا جا سکتا ہے. اور اس میں اگر بہت باریکی سے قانون کا جائزہ لیا جائے تو اس ٹیلی ویژن کو بھی یہ بند کر سکتے ہیں اگر یہ اسٹریسڈ اس کی لاجک نکالیں گے. پھر اگر کوئی ہتک عزت کا مقدمہ ہے اس کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے. چلیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ پارٹیز بات نہ کریں، تھرڈ بندہ کوئی اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا کسی قسم کی. آپ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. جو لینگویج ہے قانون کی، یو کین ناٹ کامنٹ، اینالائز، ایون ٹچ دیٹ سبجیکٹ. یہ دنیا میں نہیں ہوتا. یہ دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ اگر آپ پہ مقدمہ ہو تو اپنے دفاع کے لیے پہلے ایک اور مقدمہ لڑیں، وہ جیتیں گے تو آپ کو دفاع کا حق ملے گا. یعنی کہ بالکل خاموشی ہو جائے، قبرستان کی خاموشی ہو جائے. اور اس پہ میں نے پروگرام سے پہلے ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا تھا، وہ عظمہ بخاری صاحبہ کا سیگمنٹ تھا جو انفارمیشن منسٹر پنجاب ہے. وہ آپ پروگرام کے سیکنڈ حصے میں سنیں گے. اور اس میں وہ اس بات پہ بضد تھی کہ ٹھیک ہے، جو بندہ الزام لگاتا ہے پھر 30 لاکھ جمع کرا دے. 30 لاکھ شاید ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ایک رپورٹر کے لیے، ایک ورکر کے لیے 30 لاکھ آج بھی جو حلال کی کمائی پہ ہے اس کے لیے 30 لاکھ بہت بڑی رقم ہے. لیکن پرابلم یہ ہے جو ہمارے قانون سازی کر رہے ہیں شاید ان میں حلال کی
کمائی کا اتنا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کتنی مشکل ہوتی ہے. اینی وے